السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد جلد ثانی سبق نمبر 35 صفحہ نمبر 539 اول کتاب الطب سے انشاءاللہ آج شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ کتاب الطب سے پہلے کتاب الاطعمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ کتاب الطب اور کتاب الاطعمہ کا آپس میں ربط اور مناسبت یہ ہے کہ بیماری اور تکلیف اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کی غذا میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے یا ناقص غذائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ سبب عادی کے طور پر عموماً اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں فی الواقع، اور در حقیقت یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سبب جزا اور سزا اور رفع درجات ہوتی ہے۔ تو اطعمہ کے بعد کتاب الطب کو ذکر کرنے کی وجہ سے اشارہ کر دیا کہ احتیاط تو کھانے پینے میں بھی کرنی چاہیے، ہاں اگر کبھی کوئی تکلیف آئے تو علاج بھی بتا دیے ہیں۔ سبب مرض کے بعد، مرض کا سبب بیان کرنے کے بعد اب علاج مرض بیان کیا جاتا ہے۔ طب کا معنی ہے علاج کرنا، روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ الہامی فن ہے طب۔ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے تصریح کی ہے، اور اس میں واضح طور پر جو ہے وہ موجود ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے خواص علام فرمائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ علم طب کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دے رکھی تھی کہ درخت سے اس کا نام پوچھتے، وہ درخت اپنا نام اور اپنی خصوصیات بتاتا۔ اس طرح جڑی بوٹیوں کے خواص اور فوائد معلوم ہوئے اور طب کی ابتدا ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی اقوال طب کی ابتدا کے حوالے سے تاریخ میں ملتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسا تضاد تعارض بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے جزئی مفہوم کے اعتبار سے سب درست ہیں۔ جبکہ اصل آغاز اور ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سلسلہ چلا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ترقی ہوئی طب میں۔ زمانہ اور تجربات کے ساتھ ساتھ مزید اس میں ترقی ہوتی رہی۔ اہل یونان کی شہرت زیادہ ہے کہ حکیم بقراط یونانی تھا جو ابن مریم سے 460 سال پہلے پیدا ہوا اور فن طب کو باقاعدہ مرتب کیا، اس نے کتابیں لکھی۔ تو پہلا باب ہے کتاب الطب کا، باب الرجل یتداوی، دوا علاج کرانے کے حکم کا بیان۔ عن اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من ها هنا وها هنا فقالوا یا رسول اللہ انا تداوى فقال اتتداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غیر داء واحد الحرم۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے صحابہ اس طرح بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ میں نے سلام کیا، پھر میں بیٹھ گیا، اتنے میں ادھر ادھر سے کچھ من ہا ہونا وہا ہونا کچھ دیہات کے رہنے والے دیہاتی لوگ آئے۔ ان لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول انا تداوی، کیا ہم دوا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوا کرو، تداوو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ لم یضع داء الا وضع له دواء،
غیر دائن واحد الحرم، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ایک بیماری بڑھاپا ہے جس کا کوئی دوا نہیں۔ یعنی آدمی کے لیے جائز ہے کہ علاج کرے اور سبب کے درجے میں جو ہے اختیار کرے علاج کو، اور یقین مسبب پر رہے، یقین مسبب پر رہے۔ تو فقہائے کرام نے تصریح کیا کہ اسباب فائدہ پہنچانے میں اور ان سے نفع ظاہر ہونے میں 3 درجے کے ہیں۔ اسباب فائدہ پہنچانے میں اور ان اسباب سے نفع ظاہر ہونے میں یہ اسباب 3 درجے کے ہیں، ایک سبب یقینی، ایک سبب ظنی، ایک سبب وہمی۔ سبب یقینی کا خلاصہ تو یہ ہے کہ وہ اسباب و آلات جن کے استعمال کرنے سے عادت اور تجربہ یہی ہے کہ نتیجہ اور فائدہ ضرر ضرور مرتب ہوتا ہے، مثلا کھانے سے بھوک مٹنا، پانی سے پیاس بجھنا وغیرہ، تو ایسے اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی بھوک کی شدت سے مر جائے، کھانا ہوتے ہوئے بھی نہ کھائے، تو یہ گنہگار ہوگا۔ سبب ظنی یعنی وہ اسباب جن کے اختیار کرنے سے اکثر نفع حاصل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نفع نہیں بھی ملتا، نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ جیسے دوائی کھانے سے کبھی صحت مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی، تو یہ علاج سبب ظنی ہے۔ اس کا اختیار کرنا سبب یقینی جیسا حکم تو نہیں ہے، لیکن صرف مستحب ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ علاج نہ کرانے والا یعنی سبب ظنی کو اختیار نہ کرنے والا اگر مر گیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تیسرا سبب وہمی، جس سے نتیجے کا حاصل ہونا متوقع ہے، وہم کے درجے میں ہے، ممکن ہے ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو، اور اغلب اور یقین نہیں ہے، جیسے تعویذ، جھاڑ پھونک وغیرہ، اس کا اختیار کرنا جائز ہے لیکن شرعی حد تک ہو، غیر شرعی نہیں۔ تو سبب یقینی کو اختیار کرنا واجب، سبب ظنی کو اختیار کرنا مباح اور مستحب، سبب وہمی کو اختیار کرنا صرف جائز ہے۔ باب فی الحمیتی، کھانے میں پرہیز کا بیان۔ پرہیز بھی کرنا چاہیے، جہاں طبیب، حکیم، ڈاکٹر بتائیں تو وہاں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ام المنذر بنت قیس الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی وعلى ناقة ولنا وعلی ناقه ومعه علی وعلی ناقه ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي رضي الله عنه ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف على علي رضي الله عنه قال وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك، أصب من هذا فهو أنفع لك۔ تو حضرت ام منذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ناقہن کمزوری طاری تھی۔ ہمارے پاس کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، معلقتاً لٹک رہے تھے، ولنا دوالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کیا، ان سے کھانے لگے، اور حضرت علی بھی کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ تاکہ وہ بھی کھائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ٹھہرو، کیا کرو، ٹھہرو،
نبی علیہ السلام نے یقول علی، نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا ٹھہر جاؤ، کیونکہ تم کیا ہے ابھی کمزور ہو، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رک کے میں نے حضرت جو ام منذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر پکایا تھا تو وہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں نے حاضر کیا، میں لائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ تو یہ سلمہ بنت قیس اخت سلید ہیں جو بنو مازن بن نجار میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کی یہ ام منذر رضی اللہ عنہ خالہ ہیں، اور دونوں قبلوں کی طرف انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ دونوں قبلوں کی طرف انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اگلی تو جو اور شلجم جیسی ایک بوٹی چقندر ہے، تو چقندر کھائی جاتی ہے، کچی بھی کھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو اس کا استعمال مشہور ہے، اور کھجور کے برعکس ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے پرہیز کی اہمیت اور طب کی فضیلت معلوم ہے اس حدیث میں، اور یہ بھی واضح ہوا کہ طبیب اور معالج کا قول اس میں معتبر ہوگا، جیسے وہ اپنے علم اور تجربے کی حد تک مفید بتا رہا ہے یا مضر بتا رہا ہے، تو اس کے قول کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ حدیث دکھاؤ ہاں نتیجہ اللہ کے حوالے۔ باب الحجامہ، یہ سینگی یعنی پچھنا لگوانے کے بارے میں حجامہ کا باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان في شيء مما تداويتم به خیر فالحجامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دواؤں سے تم علاج کرتے ہو اگر ان میں سے کسی میں بھی بہلائی ہے تو وہ پچھنے لگوانے میں ہے، حجامہ کروانے میں۔ عن مولاه عبید اللہ ابن علی ابن ابی رافع عن جدته سلمہ رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عبد الرحمن ابن ابی الموال حدثنا فائد مولى عبید اللہ ابن علی ابن ابی رافع عن مولاه عبید اللہ ابن علی ابن ابی رافع عن جدته سلمہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كان احد يشتكي الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجعا في رأسه الا قال احتجم ولا وجعا في رجليه الا قال اخزهما او كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جو آدمی بھی ماں کا ناحدن کوئی آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو شکایت کرتا رسول پاک علیہ السلام کے سامنے اپنے سار میں درد کی، مگر نبی علیہ السلام کو فرماتے کہ حجامہ کرواؤ، پچھنا لگواؤ، اور جو آدمی اپنے پیروں میں درد کی شکایت لے کر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں ان میں مہندی لگاؤ، ان میں مہندی لگاؤ۔ تو بیماریوں کی چونکہ اقسام مختلف ہوتی ہیں اس لیے ان کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ مازری ابن قیم نے طب نبوی میں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ابو عبداللہ مازری کہتے ہیں کہ بیماریاں دموی ہوتی ہیں یا صفراوی یا بلغمی یا سوداوی، پھر اگر بیماریاں دموی یعنی خون کے فساد اور خرابی کی وجہ سے ہے تو اس کا علاج فاسد مادہ اور خون کے اخراج سے ہوگا، جیسے پچھنے لگوانا۔ بیماری باقی 3 قسموں میں سے ہے تو اس کا علاج اسہال اور پیٹ ہلکا کرنے سے ہوگا، اس کا ذکر شہد پینے میں ہوا، اور یہی طب کی بنیاد اور اصل ہے کہ ان 2 طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسی بیماری بگڑی ہے کہ ان دونوں طریقوں سے قابو میں نہیں آ رہی تو پھر مجبوراً آخری درجہ
داغنے کا ہے جو مریض کے لیے شدید تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں البتہ درست ہے۔ تو یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خادمہ تھی، یہ بھی کہا گیا صفیہ بنت عبد المطلب کی خادمہ تھی، لیکن لفظ خادم غلام اور باندی دونوں کے لیے، لڑکا لڑکی دونوں پر بولا جاتا ہے، مذکر مؤنث کے لیے برابر ہے، کبھی خادمہ بھی تا خادمہ میں تا بھی آ جاتی ہے۔ اور مردوں کے لیے مہندی، حدیث پاک مطلق اور عام، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تکلیف کے وقت پاؤں پر مہندی لگا سکتے ہیں، لیکن اور مردوں کے لیے مناسب کیا ہے مہندی لگانے میں کہ پاؤں کے صرف تلووں پر لگائیں، ناخنوں پر نہ لگائیں، عورتوں کے مشابہت سے بچتے ہوئے، جتنا بھی ممکن ہو مشابہت سے بچا جائے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ علاج اور ضرورت کے وقت مردوں کو پاؤں پر مہندی لگانا درست ہے تلوے پر، لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہت ہونے میں جتنی احتیاط ہو بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے عموماً مہندی لگانا بالخصوص نئی شادی شدہ دلہن وغیرہ کے لیے تو پسندیدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد عورت کے ہاتھوں میں فرق ہو، یعنی عورت کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے۔ باب فی موضع الحجامہ، یہ پشنے لگانے کی جگہ کا بیان اس باب میں بیان ہو رہا ہے۔ عن ابی قبشۃ الانصاری رضی اللہ عنہ قال کثیر انہ حدثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجم علی حامته وبانک بین کتفیہ وهو يقول من احراق من هذه الدماء من احراق من هذه الدماء فلا يضر ولا يتداوى بشيء لشيء الا يتداوى بشيء لشيء۔ حضرت ابو قمشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے سر اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان پچھنا لگواتے، اپنے سر اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان پچھنا لگواتے اور فرماتے جو ان جگہوں کا خون نکلوا لے تو اسے کسی بیماری کی کوئی دوا نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بیماری کے لیے دوا نہ لینے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم ثلاثا فی الاخداع والکاہل قال معمر احتجمت فذهب عقلی حتى كنت فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على حامة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے دونوں پٹھوں میں اور دونوں کندھوں کے درمیان 3 پچھنے لگوائے، 3 پچھنے لگوائے۔ ایک بوڑھے کا بیان ہے کہ میں نے پچھنے لگوائے تو میری عقل جاتی رہی، قال معمر احتجمت فذهب عقلی، میں نے پچھنے لگوائے تو میری عقل جاتی رہی، یہاں تک کہ میں نماز میں سورۃ الفاتحہ لوگوں کے بتانے سے پڑھتا، اور اس نے سر پر پچھنا لگوایا تھا۔ تو اس باب میں پچھنے لگوانے کی جگہ کی نشاندہی اور تعین کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علاج جو بھی ہو درست، اور وہ علاج کا طریقہ بھی درست ہو اور جگہ بھی درست ہو، ایسا نہ ہو کہ چوٹ پاؤں پر، پٹی ناک پر، درد سر میں، دوال پیٹ کی، تکلیف آنکھ میں، اور جو ہے وہ پٹی کمر پر۔ یہ 2 احادیث سنگی لگوانا یعنی پچھنے لگوانا موزوں اور مفید ہے، دونوں کندھوں کے درمیان، مونڈوں کے درمیان، سر کی مانگ میں، گردن کے پٹھوں اور دونوں کندھوں کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ کوئی سمجھدار اور تجربہ کار ہو تو ان جگہوں کے علاوہ بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ دونوں کندھوں کے درمیان گدی کے نیچے۔ متا تستحب الحجامہ، پچھنا لگوانا کب مستحب ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتجم بسبع عشرۃ تسع عشرۃ و 21 کان شفاء من کل داء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 17 اور 19 اور 21 تاریخ کو پچنا لگوائے گا تو اس کو ہر بیماری سے شفا ہوگی، ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ اخبرتنی عمتی قیسۃ بنت ابی بکرۃ رضی اللہ عنہما ان اباها كان ينهى اهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويرعم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الثلاثاء یوم الدم وفیہ ساعۃ لا يرقى، کہ حضرت کبشہ بنت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان کے والد منع کرتے تھے اپنے گھر والوں کو منگل کے دن پچنا لگوانے سے، منگل کے دن پچنا لگوانے سے منع کرتے تھے۔ وَيَزْعُمْ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کرتے تھے کہ دن رسول پاک علیہ السلام سے نقل کرتے تھے کہ منگل کا خون کا دن ہے، منگل کا دن خون کا دن ہے، اور اس منگل کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں خون بہنا بند نہیں ہوتا، خون بہنا بند نہیں ہوتا۔ تو اس تاریخ میں تاریخ اور دن بیان ہوئے اس حدیث میں کہ اسلامی مہینے کی 17، 19 یا 21 یہ تاریخیں ہیں، اور دن یہ ہیں جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر۔ ابتدائی تاریخوں میں عموماً خون میں جوش اور غلبہ ہوتا ہے کہ جسم کے اخراط اور ملے ہوئے مادوں یعنی خون، سودا، صفرہ، بلغم میں ہیجان ہوتا ہے، جبکہ مہینے کے آخر میں مطمئن اور ساکن ہوتے ہیں۔ اس لیے درمیان کے اعتدال والے زمانے کو پچنوں کے لیے موزوں یعنی مناسب قرار دیا، اور یہ بھی ہے طبیبوں کے طبیب اتباع کے نزدیک دن کے ابتدائی حصے کے بجائے تیسرے یا دوسرے حصے میں پچنا لگوانا زیادہ مفید اور منافع ہے، اور جمع، غسل، خوب پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں یا بالکل بھوک کی حالت میں بھی پچنا نہ لگوائیں۔ مطلب یہ کہ محل، تاریخ، دن، وقت، طبیعت سب کا لحاظ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ تفصیل احتیاطی تدابیر کی حد تک ہے۔ شرعی حکم کے اعتبار سے تو بلا کراہت کسی بھی تاریخ، کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ علاج کروایا جا سکتا ہے۔ مثال اس کی یوں ہی ہے کہ کھانا جب بھی کھائیں جائز تو ہے، لیکن شکم سیری پیٹ بھرے پر نہ کھائیں گے تو علاج کو جائیں گے، اس لیے مناسب وقت میں کھانا بہتر ہے۔ ایسے یہاں مناسب وقت میں مناسب طبیعت کو دیکھ کے علاج کریں۔ باب فی قطع العرق و موضع الحجم، رگ کاٹنے اور پچنا لگوانے کی جگہ کا بیان ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی طبیبا فقطع منه عرقا، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد کی وجہ سے جو آپ کو تھا اپنی سرین پر پچنے لگائے۔ بلکہ یہ پہلی والی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کس کے پاس، ابی کے پاس ایک طبیب بھیجا تو اس نے ان کی ایک رگ کاٹ دی، تو یہ سے جو ہے وہ آپریشن کا ثبوت۔ انسانی اعضاء اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور امانت ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے، ان کو نقصان پہنچانا، توڑنا، چیر پھاڑ خواہ کرنا ظلم اور ناجائز ہے۔ ہاں، صحت حاصل کرنے اور علاج کے طور پر آپریشن بھی درست ہے۔ تو منگل کو یوم الدم کیوں کہا پہلی حدیث میں؟ اس لیے کہ منگل کو یوم دم اور خون نہ رکنے والا دن کہا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کے متعلق عون میں ہے کہ قتل ابن آدم اخا، کہ ابن آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی دن ہلاک کیا تھا، قتل کیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم الدم کہتے ہیں، اس دن کو یوم
دم کہتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم علی ورقی علی ورقہ من وسع کان بہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد کی وجہ سے جو آپ کو تھا اپنی سرین میں پچھنے لگوائے، سرین مبارک میں پچھنے لگوائے۔ باب فی الکئی، کئی کا مطلب ہے داغنے کا بیان۔ عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکئی فاکتوینا فما افلحنا ولا انجحنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داغنے سے منع فرمایا، اور ہم نے داغ لگایا تو نہ اس سے کوئی فائدہ ہوا، نہ یہ ہمارے کام آیا، نہ یہ داغ لگوانا ہمارے کام آیا۔ داغنے کے بارے میں بخاری مسلم شریف میں بھی حدیثیں گزر چکی ہیں اس کے حوالے سے کہ داغنے کو پسند نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں داغنے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں۔ تو اب یہاں دو حدیثیں، ایک حدیث باب کی پہلی حدیث میں ممانعت ہے، دوسری حدیث داغنا درست ہے، ثابت ہے، تو یہ بات بھی قابل توجہ کہ عملی اور فعلی حدیث قولی حدیث پر مقدم ہوتی ہے۔ کئی کیونکہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے اور اس میں آگ سے جلانا معذب من الناس سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے۔ باب فی السعود، ناک میں دوا ڈالنے کے بارے میں یہ باب، ناک میں دوائی ڈالنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ فی السعود، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعطى، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوائی ڈالی۔ تو استعطى ای القى دواء فی انفہ، یعنی اپنی ناک میں دوائی ڈالی۔ تو سعود وہ دوا جو ناک میں ڈالی جاوے، سین کی زبر کے سعود۔ باب فی النشرہ، نشرہ کی ممانعت کا بیان ہے۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرۃ فقال هو من عمل الشیطان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ نشرہ نون کے زماں کے ساتھ، یہ زمانہ جاہلیت میں علاج کرنے کا ایک طریقہ تھا جس میں بعض شیطانی ناموں اور مبہم قسم کے الفاظ سے دم کیا جاتا تھا، اور اس بیماری کو جادو کا اثر تصور کرتے ہیں۔ نشرہ کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کو نشرہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انتشار سے ہے، جس کا معنی ہے منتشر ہونا، بے جا ہونا، کہ مریض کی عقل بگڑ جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، اس لیے اس بیماری اور علاج دونوں کا نام نشرہ ہوا۔ اسی لیے شیطانی عمل قرار دیا کہ یہ شاید صحیح طریقہ علاج پر منحصر نہیں تھی، اس کے برعکس صحیح جھاڑ پھونک کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ باب فی تریاق، تریاق کا بیان۔ عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخی رضی اللہ عنہ قال سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ابالی ما اتیت ان انا شربت تریاقا او تعلقت تمیمتا او قلت الشعر من قبل نفسی۔ قال ابو داود هذا كان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم یعنی التریاق۔ حضرت عبد الرحمن بن رافع تنوخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہیں مجھے پرواہ جو بھی میرا حال ہو، میرا جو بھی حال ہو مجھے کوئی اس کی پرواہ
نہیں ہے۔ اگر میں تریاک پیوں یا تعویذ گنڈا لٹکاؤں یا اپنی طرف سے شعر کہوں، اپنی طرف سے شعر کہوں، قلت الشعر من قبل نفسی، اپنی طرف سے شعر و شاعری کہوں۔ کہا ابو داؤد نے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا، کچھ لوگوں نے تریاک پینے کی رخصت دی ہے۔ تو یہ جو تریاک ہے یہ زیادہ مشہور معروف ہے۔ تریاک وہ دوا ہے جو سانپوں کے مرکب سے تیار کی جاتی ہے اور زہر کے لیے مؤثر تصور کیا جاتا ہے اس کو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حیات کے ساتھ شراب بھی ملاتے ہیں، حیات یعنی سانپ کے ساتھ شراب بھی ملاتے ہیں، اس کے اجزاء کیونکہ حرام ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے اسے بالکل مسترد اور منع فرما دیا، اور نجس اجزاء پر مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ تریاک معجون اور مرکبات جو پاک اجزاء جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتے ہیں وہ حلال، ان کا استعمال بھی درست، اگرچہ ان کا نام جو ہے وہ کیا ہے، اگرچہ ان کا نام تریاک ہو، حلال چیزوں سے ہے۔ باب فی الادویۃ المکروہۃ، یہ باب ہے ناجائز اور مکروہ دواؤں کے بیان کے بارے میں۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا الحرام، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجس یا حرام دوا سے منع فرمایا، نجس یا حرام دوا سے منع فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا کو اتارا، بیماری اور دوا دونوں اتارے ہیں، وجعل لكل داء دواء، اور ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے، فتداووا، تو تم دوا کرو لیکن حرام سے دوا نہ کرو، حرام چیزوں سے دوا یعنی علاج معالجہ نہ کرو۔ عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، کہ حضرت عبد الرحمن بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک طبیب نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام سے دوا میں مینڈک کے استعمال کے بارے میں پوچھا، مینڈک کے استعمال کے بارے میں پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا، مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس یا حرام دوا سے منع فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسا سما فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زہر پیے گا تو قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے پیے گا جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی پڑا رہے گا۔ عن علقمة بن وائل عن ابی ذکر طارق بن سوید او سوید بن طارق سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأل فنهاه فقال له نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها رواه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ولكنها داء۔ وائل بن حجر سے روایت ہے کہ طارق بن سوید یا سوید بن طارق نے ذکر کیا، طارق بن سوید یا سوید بن
طارق نے ذکر کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، پھر پوچھا، پھر آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، پھر نبی صلی اللہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ دوا ہے، ثم سألہ فقال له نبی اللہ انہا دوا، اللہ کے نبی یہ تو دوا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ بیماری ہے، دوا نہیں بلکہ داء ہے، دوا نہیں ہے، بیماری ہے دوا نہیں، بیماری ہے دوا نہیں ہے۔ تو یہاں اس باب میں حرام چیزوں سے علاج کے بارے میں احادیث آئی، علماء کے مختلف اقوال ہیں حرام چیزوں سے علاج کے بارے میں۔ اصحاب مالک اور حنابلہ کے نزدیک حرام چیزوں سے علاج مطلقاً حرام ہے۔ شوافی کے نزدیک محرمات اور نجاسات سے علاج کرنا درست، محرمات اور نجاسات سے علاج کرنا درست، سوائے اس کے کہ وہ نشہ آور نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تداوی بالحرام یعنی حرام چیزوں سے علاج کرنا ناجائز ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک مطلقاً جائز، دیگر احناف کے نزدیک محرمات اور نجاسات سے علاج جائز ہے بشرطے کہ طبیب حاذق یعنی ماہر تجربہ کار طبیب معالج نے یہی دوا تجویز کی ہو اور اس مرض کی دوسری پاک اور حلال دوا میسر نہ ہو۔ جیسے پیاسے آدمی کے لیے پانی بالکل نہ ملنے کی صورت میں ہمارے ہاں شراب کی اجازت ہے بقدر ضرورت، اسی پر قیاس کرتے ہوئے بشرطے مذکور دوا تداوی بالحرام یعنی حرام سے علاج کرانا درست۔ اسی طرح احناف کے 3 اقوال ہیں۔ تیسرا قول جو ہے وہ مفتہ بہی ہے۔ تیسرا کون سا ہے؟ پہلا تھا ناجائز امام ابو حنیفہ کے نزدیک، دوسرا مطلقاً جائز امام ابو یوسف، تیسرا دیگر احناف کے نزدیک محرمات نجاسات سے علاج جائز ہے بشرطے کہ طبیب حاذق نے یہی دوائی تجویز کی ہو اور اس مرض کی دوسری کوئی پاک اور حلال دوائی میسر نہ ہو، اس پر فتویٰ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ فقہ حنفی مفتہ بہی اقوال کا نام ہے، فقہ حنفی ان اقوال کا نام ہے جن پر فائنل فتویٰ ہو، جن پر فائنل فتویٰ ہو۔ یہ باب ہے فی تمرۃ العجوہ، اس کے بارے میں عن سعد رضی اللہ عنہ قال مرضت مرضا اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی فوضع یدہ بین ثدیی حتی وجدت بردہا فی فؤادی فقال انک رجل مفعود ائت الحارث ابن کلدہ انت رجل مفعود ائت الحارث ابن الکلدہ اخا ثقیف فإنه رجل يتطيب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجاهن بنواهن ثم ليلدك بهن او كما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میری دونوں چھاتیوں کے درمیان میں رکھا تو حتی وجدت بردہ، میں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں دل کا مرض ہے، دل کی بیماری ہے، حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ، وہ جو قبیلہ ثقیف کے ہیں وہ علاج کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مدینہ کی عجوہ کھجوروں میں سے 7 کھجوریں لیں اور انہی گٹلیوں سمیت کوٹ لیں، پھر اس کا لدود بنا کر تمہارے منہ میں ڈالیں، لدود بنا کر تمہارے منہ میں ڈالیں۔ یہ مدینہ منورہ کی عمدہ کھجوروں میں سے ایک کھجوروں میں سے عمدہ ترین کھجور ہے یہ۔ انک رجل مفعود، تو دل کی بیماری میں مبتلا ہے، فؤاد دل کو کہتے ہیں، دل کے پردے کو کہتے ہیں فؤاد، یہ اسم مفعول ہے، ایسے ہے جیسے پیٹ کی بیماری والے کو مبتون، سر میں تکلیف والے کو مرعوس کہتے ہیں۔
تو قاضی یاد کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی عمدہ کھجوروں میں سے عجوہ کھجور ہے، اس کے درخت کا نام لینا ہے۔ قرآن کریم میں ما قطعتم من لینا او ترکتموہا قائمہ، جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا پیڑ یا کھڑا رہنے دیا جڑ پر۔ مدینہ کی کھجور کا ذکر ان کی عدت اور فضیلت کی وجہ سے ہے۔ تو کھجوروں کی گٹلیوں سمیت پیس لے، تو یہ لدود سے فیالدو کا بمانا منہ میں دوا ڈالنا، بطور دوا منہ میں ڈالنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو باب فی العلاق، انگلی سے بچوں کے حلق دبانے کا بیان۔ عن ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابن لی قد اعلقت علیہ من العذرہ فقال ما تدغرن اولادکن بهذا العلاق علیکن بهذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیۃ منہا ذات الجنب یسعۃ من العذرۃ ویلد من ذات الجنب۔ قال ابو داود یعنی بالعود بالعود القصد۔ ام قیس بنت محصن کہتی ہیں میں لے کر آئی رسول پاک علیہ السلام کے پاس اپنے بچے کو کوا بڑھ جانے کی وجہ سے، حلق میں ہوتا ہے نا کوا سا بڑھ جانے کی وجہ سے، میں نے اس کے حلق کو دبایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم اپنے بچوں کے حلق کیوں دباتی ہو؟ اپنے بچوں کے حلق کیوں دباتی ہو؟ ما تدغرن اولادکن بہذا العلاق علیکن بہذا العود الہندی، تم لازمان استعمال کرو عود ہندی کو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں نمونیا بھی ہے، منہا ذات الجنب نمونیا بھی ہے، یسعۃ من العذرہ تو نمونیا بھی ہے، کوا بڑھنے پر ناک سے دوا داخل کی جائے اور لدود پلایا جائے نمونیا میں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ عود سے مراد قسط ہے، عود سے مراد قسط ہے۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی عذرہ بچے کے گلے کی تکلیف اور ورم اور سوزش وغیرہ کو کہتے ہیں۔ جیسے ماں یا کوئی دوسری عورت انگلی یا لکڑی کی مدد سے تالو دبا کر اٹھاتی ہے، اس عمل کی وجہ سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ گلے میں خراش ہوتی ہے، ہلکی پھلکی کھانسی مسلسل لگی رہتی ہے، بچہ معمول کے مطابق کھانا نہیں کھاتا بلکہ چبا چبا کر پھینک دیتا ہے، نگل نہیں سکتا، اس سے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بیماری عموماً بالکل گرم اور جلتی روٹی کھانے سے یا بچے کے گودی کے بل گرنے سے ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں اکثر اس کا علاج تالو دبانے سے کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر بھی روئی پر دوائی لگا کر پتلی سلاخ کی مدد سے حلق میں آہستہ آہستہ مہارت سے مسلتے ہیں۔ تو عذرہ کی بیماری سے تالو دبا کر تکلیف مت دو، تم لازم پکڑو عود ہندی کو۔ تو عود ہندی کو لازم پکڑو کا مطلب یہ ہے کہ اس سے علاج کرو، جو آسان بھی ہے، مفید بھی ہے، بچوں کو تکلیف دے بھی نہیں۔ عود ہندی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جسے اردو میں کوٹ کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، عود بحری یا قسط بحری، یہ سفید ہوتی ہے، عود ہندی یہ سیاہ ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر ہمیں عمل کرنا اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔